اپنے ایک اور قابل احترام مہمان جو کہ ہمارے شعبے اردو سے وابستہ ہیں، اردو کے پروفیسر ہیں، اردو کے استاد ہیں، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے، اور یہ دو شخصیات علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ عالی جناب پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی صاحب۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ آئیے فضاؤں میں خوشبو گھولنے کے لیے، گل ریزی کے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ صدر محترم جناب قمر عالم صاحب جو اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، جی اچھا، افاقت صاحب چیف گیسٹ کے طور پر مجھے ان کا نام دیا گیا ہے لکھ کر، اور جی صدر محترم افاقت صاحب اور قمر عالم صاحب چیف گیسٹ، کرشنا شرما صاحب آج جو ایک اہم شخصیت آپ کے سامنے ہم لوگ میں خاتون جو نمائندگی کر رہی ہیں، کرشنا شرما ڈومنی جو شاعرہ ہیں، ان کا کلام بھی آپ سنیں گے۔ کنور آصف صاحب، ضیاء شیروانی صاحب، ڈاکٹر الیاس نویز صاحب، بصیر وفا صاحب جو شاعر ہیں، جاوید اختر صاحب اور نظام ملک صاحب جو اس کے یہاں کے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس اسکول کے مالک ہیں، اور اس کے جو کنوینر ہیں پروگرام کے وہ کنور نسیم شاہد صاحب، اور اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ابھی آپ نے بہت اچھی تقریر سنی سر سے، اور بہت اچھے پہلوؤں پر انہوں نے گفتگو کی اور روشنی ڈالی علامہ اقبال کے حوالے سے اور ابوالکلام آزاد کے حوالے سے۔ یہ تمام جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں یہ اپنے میں سب ایک ادارہ ہیں۔ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے پرنسپل ہیں، اور یہ تمام جو شخصیات ہیں یہ آنریبل ڈائس ہے اور یہ قابل احترام ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے ان کے لیے استقبال اور ایک مرتبہ ان کے لیے آپ تالی بجائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے ان کا احترام میں تالیاں بجائیں، اور یہ ایک استقبالیہ ہے آپ کی طرف سے۔ تو دو شخصیات اردو کے حوالے سے، دو شخصیات کا بطور خاص ذکر کیا، علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد۔ یہاں کوئی ویسی تقریر کا موقع نہیں ہے، بس علامہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں، علامہ اقبال خود پورا ایک نظام تھے، اور ایسا نظام جو مکمل ایک ایسا تعلیمی نظام جس کی مثال اب تک 18ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی تک، 21ویں صدی تک اتنا بڑا شاعر، اتنا عظیم شاعر اب تک پیدا نہیں ہوا۔ اصل میں ان کی جو نظمیں ہیں، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا جو آغاز ہے وہ غزل سے کیا، لیکن غزل کے میدان کو بہت جلد چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ نظم کے میدان میں آ گئے، اور چونکہ وہ تعلیم کے ذریعے، اس کے شاعری کے ذریعے، اپنی نظموں کے ذریعے وہ پیغام دینا چاہتے تھے، جو بچوں کو میں خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ اور پیغام کیا تھا؟ ایک درس دینا چاہتے تھے۔ اسی لیے ان کی چھوٹی چھوٹی نظمیں، بانگ درا جو آپ کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے نظمیں، بال جبریل، ضرب کلیم، ارغمغانی حجاز، یہ پورا جو ان کی شاعری کا منظرنامہ ہے، اس میں ان کے نظمیں ہیں، اور نظموں میں وہ قصہ گوئی کے ذریعے، قصوں کے ذریعے، کرداروں کے ذریعے اپنی بات نوجوانوں تک، اور ابھی دیکھیے بار بار ذکر آتا ہے سارے جہاں سے اچھا، اس کو
اگرچہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ علامہ اقبال نے جرمنی سے لیا ہے، جرمنی میں ہے سارے یہاں سے اچھا، اس کو انہوں نے اپنے یہاں اس کو پیش کیا اردو میں، اور وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک آفاقیت اس کی ہوئی، اس کا عالمی سطح پر اس کو پرشین میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، اس کو عربی کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک کامن ایک کنسیپٹ ہے وہ۔ تو علامہ اقبال جو تھے بہت ہی عظیم شاعر تھے، آپ نے ان کی بہت ساری نظمیں آپ کے کورس میں بھی ہیں، اور یہ کنور نسیم شاہی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم شخصیت پر اور اس خاص طور سے اس موقع پر ان کے حوالے سے، ان کے نام سے اس پروگرام کا انعقاد کیا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو اس موقع پر آپ کے کورس کی ایک نظم سناتا ہوں، ان کی ایک بہت بڑی مشہور نظم ہے اور اس کا نام ہے ماں کا خواب۔ آپ نے پڑھی ہوگی یا سنا ہوگا آپ نے۔ میں چند اشعار اس کے علامہ اقبال کے سناؤں گا ٹیکسٹ کے طور پر۔ ایک ماں ہے اور اس کا ایک بچہ ہے، اور بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے بچہ، وہ تو ماں اسے یاد کرتی ہے مرنے کے بعد، اور وہ اسے یاد کر کے روتی ہے، اور روتے روتے اسے نیند آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک خواب دیکھتی ہے، وہ پورا خواب ہے، وہ جو نظم ہے ان کی، جیسے عمل سے زندگی بنتی ہے، وہ ایک نظم کی شکل میں بعد میں سامنے آئی، اسی طرح سے ماں کا خواب ایک نظم ہے ان کی۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، غور سے سنیے آپ، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک بچوں کی تھی، کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، بیٹا رک جائیے ابھی رک جائیے، کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ جو بچہ دیکھتا ہے ماں کو، کیونکہ اس کا چراغ بار بار بجھ جاتا ہے، وہ قطار میں ہے، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یہ جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، وہ اس کا ایک میسیج ہے اقبال کا، اقبال کی ہر نظم میں، اقبال کی پوری تخلیقی کائنات ایک میسیج دیتی ہے۔ اس کا بھی میسیج ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے بار بار رونا آنسو بہانا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں رونا چاہیے، اس کے لیے وہ عافیت نہیں ہوتی۔ بہرحال اب اس کے بعد میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں ابوالکلام آزاد پر۔ دیکھیے اقبال کی زندگی کے اتنے پہلو، اتنی جہتیں اور اتنی شخصیات کے نمونے ہیں کہ یہاں پر اتنے کم وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن بڑی عظیم المرتبہ اور عظیم شخصیت تھے وہ۔ اب ابوالکلام آزاد کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر، اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ یہ جو تعلیمی نظام ہے آپ کا، ڈاکٹر ذاکر حسین کا بھی کبھی ذکر کرتے ہیں جنہوں نے بیسک ایجوکیشن کو اسٹرینتھ دی، اور ڈاکٹر رادھا کرشن کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ایجوکیشن، جو ایک ایجوکیشنسٹ تھے، فلاسفر تھے۔ تو ابوالکلام آزاد جو اخبار بھی نکالتے تھے، اور جنگ آزادی میں ان کا بہت ہی اہم رول رہا، اور پوری زندگی انہوں نے ان تھیوریز پر، پین اسلامزم ایک تصور تھا ان کے، آپ نے پڑھا ہے، پین اسلامزم پر انہوں نے زور دیا۔ اس کے بعد 47 کے بعد پین اسلامزم کا تصور ان کے یہاں بدل گیا، اور پھر بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے، وہی دور تھا 20ویں صدی کا جس میں پریم چند اور علامہ اقبال، رویندر ناتھ ٹیگور، ابوالکلام آزاد، سبھاش بابو، گاندھی جی، پنڈت نہرو، پٹیل، یہ تمام لوگ جو تھے صاحب قلم اور دانشور تھے۔ ان کی جو کوٹیشنز تھی وہ لکھی جاتی تھی، اور بابا صاحب امبیڈکر، یہ سب لوگ صاحب قلم تھے۔ تو ابوالکلام آزاد کا ایک رول یہ رہا کہ ان کی مادری زبان عربی تھی، اور وہ وہاں مکہ میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں انہوں نے کام کیا، اور خاص طور سے صحافت کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے اس تک پہنچایا۔ بہرحال میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سبھی جو یہاں پر معزز خواتین و حضرات ہیں، آنریبل ڈائس،
اور خاص طور سے نسیم کنور نسیم صاحب کا جو کنوینر ہے اس پروگرام کے، اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے مجھے یہاں پر سنا. وقت کم ہے ورنہ گفتگو تو اور بھی کی جا سکتی تھی. اسی کے ساتھ میں ایک شعر علامہ اقبال کا سناتا ہوں کہ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. بہت شکریہ. ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.